हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में खुशामदीद, जिसमें आज हम सेक्शन 82 के मुतालिक बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान पेनल कोड के। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पेनल कोड के मुतालिक बाकायदा वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 81 तक पिछली वीडियोस में आपके सामने रिसर्च और डिस्कशन करने के बाद मुसलसल हम इस कोर्स को कंटिन्यू किए रखे हैं और लास्ट सेक्शन तक इंशाल्लाह इसको हम क्लियर करेंगे। आज हम सेक्शन 82 से के मुतालिक बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मौजूद जो कि अब इसी चैनल पर मौजूद है वो मिल सके। और इसके अलावा जो केसेस के ड्राफ्ट्स इसी चैनल पर मौजूद हैं, जिसमें सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, नादरा, FIA और मुख्तलिफ कवानीन के मुतालिक केसेस मौजूद हैं, वो आप बआसानी देख सकें, आपको मैसर हो सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सेक्शन 82 एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, 7 साल के बच्चे 7 साल की उम्र के अंदर के बच्चे के जो अमल है वो कानून की नज़र या पाकिस्तान पेनल कोड की नज़र में किस तरह से होगा। नथिंग इज़ एन ऑफेंस, कोई भी ऐसा अमल जुर्म नहीं है विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, जो कि 7 साल के अंदर एक बच्चे 7 साल की उम्र के अंदर के बच्चे 7 साल की उम्र तक के बच्चे की जानिब से किया गया हो। मतलब जो एक बच्चा 1 साल से लेकर 7 ईयर्स से 7 साल तक की उम्र का है, उसकी जानिब से अगर कोई अमल किया जाता है या कोई अमल होता है तो वो जुर्म नहीं होगा। अब इसकी ताज़ा मिसाल एक अमेरिका में स्कूल टीचर पर 6 साल के बच्चे ने फायरिंग करके अपनी जो असातिज़ा है उसको ज़ख्मी या शायद कत्ल कर दिया। तो वहाँ पर भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि जो वहाँ के अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है क्रिमिनल लॉ, उसमें भी एक ये चीज़ मौजूद है कि 7 साल के बच्चे, ये बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है कि इंडिया, हिंदुस्तान, तुर्की, फ्रांस, चाइना या उसके अलावा UK, USA या फिर इवन पाकिस्तान में, कि अगर कोई भी 7 साल का बच्चा कोई अमल करता है तो वो जुर्म नहीं होगा, क्योंकि 7 साल के बच्चे को अकल और फहम नहीं होती। तो अमेरिका में जो बच्चे ने अपनी असातिज़ा को कत्ल किया है, या तो इसके पीछे कोई कंस्पायरेसी अबेटमेंट हो सकती है, या फिर बच्चे की जानिब से अनजाने में ये अमल किया जा रहा है या किया गया है। वहाँ पर बहरहाल एक इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें अनकरीब पता चल जाएगा कि ये अमल क्यों और किस तरह से हुआ, किसके कहने पर। तो बढ़ते हैं आगे सेक्शन 83 की जानिब। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, 7 साल के से लेकर 12 साल के बच्चे के जो अमल है, क्या वो जुर्म बनेगा या नहीं, तो इसके मुतालिक हम समझने की कोशिश करते हैं इस डेफिनेशन में, सेक्शन में, कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 ईयर्स ऑफ एज एंड अंडर 12 हु हैज़ नॉट अटेंड सफिशेंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज ऑफ अ नेचर and consequences of his conduct on that occasion. Nothing is an offense, कोई भी अमल जुर्म नहीं है which is done by a child, जो कि बच्चे की जानिब से किया गया हो, above 7 years of age, 7 साल के ऊपर के बच्चे, and under 12, 12 साल के उम्र तक के, who has not attained sufficient maturity of understanding, जिसने या फिर जिस बच्चे को ये जो उसने अमल कर रहा है उसको पता नहीं है, टू जज ऑफ अ नेचर, उसके नेचर के मुतालिक, उसके तरीक़ेकार के मुतालिक, एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट, और उसके नताइज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन, जो वो अमल कर रहा है। ये वही सेक्शन 82 के जारी रख रही है डेफिनेशन, और इसमें बताया जा रहा है कि 7 साल से 12 साल तक की उम्र के जानिब से अगर कोई अमल किया जाता है जो वो उसके नताइज और फैसला करने की काबिल नहीं है या उसको समझ नहीं है, तो उस सूरत में वो जुर्म नहीं होगा। एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एक ऐसे शख्स की जानिब से कोई अमल करना जो कि अनसाउंड माइंड मतलब दिमाग से पैदल, या फिर उसका दिमाग पंचर, या फिर उसका दिमागी तवाज़ुन सही ना होना। Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. कोई भी अमल जुर्म नहीं है जो कि एक ऐसे शख्स की जानिब से किया जा रहा हो जिसको
وہ عمل کرتے وقت اس کا دماغی توازن صحیح درست نہیں، یا پھر اس کو پتہ نہیں کہ وہ اس کا عمل قانون کے خلاف ہے یا وہ کوئی غلط عمل کرنے جا رہا ہے، تو وہ جو عمل کر رہا ہے وہ جرم نہیں ہوگا۔ سیکشن 85 ایکٹ آف اے پرسن انکیپیبل آف ججمنٹ بائی ریزن آف انٹاکسیکیشن کازڈ اگینسٹ ہز ول، کسی بھی شخص کی جانب سے کوئی بھی عمل کرنا جو کہ اس کو نشے کی حالت میں کروایا جائے تو وہ شاید نہیں بلکہ جرم نہیں ہوگا۔ سیکشن 85 نتھنگ از این اوفینس، کوئی بھی ایسا عمل جرم نہیں ہے وچ از ڈن بائی اے پرسن کہ کسی شخص کی جانب سے کیا جائے، who at the time of doing it جو کہ وہ عمل کر رہا ہو، it is by reason of intoxication اس کو بے ہوش یا پھر اس کو نشے میں کر دینا، incapable of knowing the nature of the act جس کو یہ پتہ ہو کہ اس کا عمل بالکل اس کے عمل کا پتہ نہیں ہے، or that he is doing what either wrong or contrary to law provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will، کہ اگر کوئی جرم کروایا جا رہا ہو اس سے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے یا پھر اس کو نشہ دیا گیا ہو جو کہ اس کے علم یا اس کی رضامندی کے خلاف ہو، تو جو عمل اس نے کیا ہے تو جرم نہیں بنے گا۔ اب مثال کے طور پر کسی شخص کو شراب پلائی جائے اور اس کے ہاتھ میں پسٹل دی جائے تو وہ نشے کی حالت میں روڈ پر جو فائرنگ کرے گا یا کوئی واقعہ ہوگا تو اس کا وہ ذمہ دار نہیں ہے جب تک کہ وہ اس نے نشہ اس کے خلاف اس کی رضامندی کے خلاف کروایا گیا ہو، جان بوجھ کر زور زبردستی اس کو نشہ کروایا گیا ہو، اور جو نشہ کروانے والا ہو اس کو پتہ ہو کہ اس کے نشہ کرنے کی عادت نہیں ہے اور یہ نشہ کرنے کی صورت میں بھیگ جائے گا، تو بھیگ جانے کی صورت میں اگر کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ جرم نہیں ہوگا، لیکن اس کی ذمہ داری اس شخص پر ہوگی جو اس کو نشہ دے رہا ہے یا بیچ رہا ہے، تو اس صورت میں یہ سیکشن اپلیکیبل ہوگا۔ مزید اگر آپ چاہتے ہیں رہنمائی یا پھر ایگزامپلز تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیں۔ Section 86 offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated، اگر کوئی شخص بہکا ہوا ہو یا پھر نشہ کیا ہو لیکن اس کو پتہ یا اس کے علم میں ہو کہ وہ کوئی غلط عمل یا پھر نقصان کرنے جا رہا ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا، تو ان کیسز ویئر این ایکٹ ڈن از ناٹ این آفینس، متعدد صورتحال یا کیسز میں کوئی جرم نہیں ہوتا، unless done with a particular knowledge or intent، جب تک کہ وہ کسی علم یا عمل جب تک اس کے نتائج یا نیت کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ A person who does the act in a state of intoxication، اگر نشے کی حالت میں کوئی وہ عمل کر رہا ہے، shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge، کہ اگر وہ نشے میں اس طریقے سے کر رہا ہو مانو کہ اس کو بغیر نشے کے اس بات کا عمل نتیجہ یا علم ہو کہ ایز ہی وڈ ہیو ہیڈ اف ہی ہیڈ ناٹ بین ٹاکسیکیٹڈ، جیسے کہ اس کو نشہ نہیں دیا گیا تھا لیکن اس کو نشے کی حالت میں وہ جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کر رہا ہے کوئی جو کہ جرم ہے، unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will، کہ جب تک اس کو کوئی نشہ یا بیکا یا اس کی رضامندی یا اس کے خلاف نہیں تھا تب تک وہ جو عمل کر رہا ہے وہ بالکل جرم ہوگا، یا پھر اگر اس کو اس کی رضامندی کے خلاف مجرم کی رضامندی کے خلاف کوئی اس کو نشہ کروایا گیا ہو جس کی نشے کی حالت میں اس نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ جرم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جیسے اوپر بتایا گیا کہ آفینس ریکوائرنگ اے پرٹیکولر انٹینٹ اور نالج، کہ جرم میں اگر انٹینٹ نیت یا علم شامل ہو جس نے اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ نشے کی حالت میں قتل کر دیتے ہیں، نشے کی حالت میں گاڑی چڑھا دیتے ہیں کسی کے اوپر، اب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا غصہ اندر کی آگ ہوتی ہے جو ان کو روزانہ کے بنیاد پر جلاتی ہے اور وہ کہتے رہتے ہیں یا پھر کرتے رہتے ہیں یا پھر کر دیتے ہیں کہ وہ کسی شخص کو مارنا چاہتے ہوں یا کوئی عمل کرنا چاہتے ہوں جہاں پر ان کی نیت یا علم میں اگر ان کو پتہ ہوگا ان کے عمل کرنے سے کیا نقصان ہوگا اور وہ کر رہے ہوں وہ عمل، تو وہ پھر ان کا
عمل اس طرح سے ہوگا جیسے اس نے نشہ نہیں کیا اور بغیر نشے کے کوئی جرم کیا ہو. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں. سیکشن 87 ایکٹ ناٹ انٹینڈیڈ اینڈ ناٹ نون ٹو بی لائکلی ٹو کاز ڈیتھ آر گریوس ہرٹ ڈن بائی کنسینٹ. ایکٹ ناٹ انٹینڈیڈ عمل جو کہ انٹینشن نہیں تھا، انٹینشن مطلب نیت نہیں تھی، اینڈ ناٹ نون ٹو بی لائکلی کاز ڈیتھ جس میں یہ پتہ یا عمل علم نہیں تھا کہ اس میں موت آر گریوس ہرٹ یا پھر زیادہ جانی نقصان ڈن بائی کنسینٹ جو کہ رضامندی سے کیا گیا ہو پہنچ جائے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent whether express or implied to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by. اب اس سیکشن کا مقصد ہے سیدھا سادہ مطلب ہے کہ اگر کسی شخص کی جانب سے رضامندی دی گئی ہے اور کوئی عمل کیا جا رہا ہو تو اس عمل کے درمیان اگر جانی نقصان ہو جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے یا پھر زخم ہو جاتا ہے، کافی گہرا زخم ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ جو عمل کیا گیا ہو جو کہ اجازت سے کروایا گیا ہو یا جو اجازت لے کر عمل کیا گیا ہو تو وہ جرم نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر بائی کنسینٹ مطلب اجازت سے کسی مریض کا آپریشن کر رہا ہو اور آپریشن میں اس کو ٹانگ کاٹنی ہو کہ مطلب لیگ کی کٹ کرنا لازمی ہے، تو اس صورت میں جو اس نے عمل کیا ہے وہ بالکل بھی جرم نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی گناہ یا پھر سزا کے قابل جرم ہوگا، کیونکہ وہ بائی کنسینٹ تھا، مطلب رضامندی کے ساتھ تھا. سیکشن 88 ایکٹ ناٹ انٹینڈیڈ ٹو کاز ڈیتھ ڈن بائی کنسینٹ ان گڈ فیتھ فار پرسنز بینیفٹ. ایکٹ ناٹ انٹینڈیڈ ٹو کاز ڈیتھ اگر کسی عمل میں موت واقع نہیں ہونی تھی ڈن بائی کنسینٹ جو کہ رضامندی اور نیک نیتی کے ساتھ کیا گیا ہو یا کیا جا رہا ہو شخص کے فائدے کے لیے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ nothing which is not intended to cause death، کوئی بھی ایسا عمل جو کہ موت کے لیے نہیں کیا جا رہا تھا، موت مطلب کسی کو مارنے کے لیے نہیں کیا جا رہا تھا، is an offense by reason of any harm which it may cause، لیکن اس سے کوئی موت واقع ہو جاتی ہے یا نقصان پہنچ جاتا ہے، or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent express whether express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm. کہ جو شخص اجازت دے رہا ہو رضامندی کے ساتھ کسی کے اگر کوئی عمل کیا جا رہا ہو جس سے کہ اس بات کا قطعی خدشہ ہے یا اندیشہ ہے کہ موت واقع ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں وہ جرم نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پر کہ کوئی ڈاکٹر لکھوا لیتا ہے کہ میں آپریشن تو کروں گا اور ماں اور بچے کی دونوں کی کوشش کروں گا زندگی بچاؤں، لیکن ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی زندگی بچانی پڑے، تو وہ جو عمل کر رہا ہے تو وہ جرم نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں موت واقع ہونے کا خدشہ کافی زیادہ ہے ماں یا بچے کا یا دونوں کا، تو اس صورت میں جو ڈاکٹر عمل کرے گا وہ جرم نہیں ہوگا. سیکشن 89 ایکٹ ڈن ان گڈ فیتھ فار بینیفٹ آف چائلڈ اور انسینٹ پرسن بائی کنسینٹ آف گارڈین. ایکٹ ڈن ان گڈ فیتھ نیک نیتی کے لیے، بچے کی فلاح بہبود کے لیے، اور انسین پرسن یا ایب نارمل پرسن دماغی انسین مطلب جس شخص کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے اس کے لیے کوئی عمل کیا جائے اجازت سے لے کر یا گارڈین سے، تو وہ عمل کیسے ہوگا کہ nothing which is done in good faith for the benefit of a person under 12 years of age or of unsound mind by consent either express or implied of the guardian or other person having lawful charge of that person is an offense
by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause that person, provided first that this exception shall not extend to the intentional causing of death or to the attempting to cause death. Secondly, that this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity. Thirdly, that this exception shall not extend to the voluntarily causing of grievous hurt or to the attempting to cause grievous hurt unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity. अब यहाँ पर ये लास्ट इसकी जो सब क्लास है सब सेक्शन है कि फोर्थली that this exception shall not extend to the abatement of any offence to the committing of which offence it would not extend. अब बढ़ते हैं इसी वापस आते हैं सेक्शन 89 की जानिब, और इसमें जो बयान किया गया है कि अगर कोई अमल किया जा रहा हो बच्चे की या फिर दिमागी तवाज़ुन वाले शख्स की फलाह बहबूद के लिए जो कि रज़ामंदी के साथ, तो वो जुर्म नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर 14 साल से नीचे कम उम्र जो बच्चा है उसके लिए गार्डियन की इजाज़त लेना लाजमी है, और गार्डियन की इजाज़त या रज़ामंदी के साथ किसी बच्चे का ऑपरेशन या कोई फलाह बहबूद के लिए अमल किया जा रहा हो तो वो जुर्म नहीं होगा। या फिर जो अनसाउंड माइंड शख्स है उसके लिए कोई अमल किया जा रहा हो तो वो जुर्म नहीं होगा, जब तक कि यहाँ पर प्रोवाइडेड दिया गया है कि मतलब जिसमें मौत वाक़े का खदशा ना हो। अगर मौत वाक़े होने का खदशा है तो ये सेक्शन उस पर अमल नहीं होगा। या फिर इन्फॉर्मिटी या डिज़ीज़ और इन्फॉर्मिटी मतलब कोई उस पर बीमारी का खदशा है कि अगर इंजेक्शन लगने से उसकी मौत वाक़े हो सकती है या कोई बीमारी हो सकती है तो उस सूरत में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर उसके अलावा उसमें अगर जानी नुकसान या काफ़ी बड़े ज़ख्मों का अंदेशा है तो उस सूरत में भी ये सेक्शन अमल में नहीं आएगा। यहाँ पर इलस्ट्रेशन दी गई है कि इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड्स कंसेंट हिज child cut for the stone by a surgeon knowing it to be likely that the operation will cause the child's death but not intending to cause the child's death. A is within the exception in as much as his object was the cure of the child. ये आप इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं कि एक बच्चे की ऑपरेशन के सिलसिले में इजाज़त दी गई है गार्डियन की जानिब से, और इसमें अंदेशा है कि बच्चे की जान को नुकसान हो सकता है, लेकिन बच्चे की फलाह मतलब सेहत के लिए अमल किया जा रहा है, इक़दाम उठाया जा रहा है, तो ये जो अमल है ये बिल्कुल भी जुर्म नहीं होगा और सेक्शन 89 के तहत पूरा उतरेगा। सेक्शन 90 कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। रज़ामंदी अगर खौफ या फिर गलत बयानी के बुनियाद पर दी गई है तो वो रज़ामंदी नहीं होगी। ए कंसेंट इज़ नॉट सच अ कंसेंट इज़ इंटेंडेड बाय एनी एक्शन ऑफ दिस कोड इफ़ द कंसेंट इज़ गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी और अदर अंडर अ misconception of act, and if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception, or consent of insane person, if the consent is given by a person who from unsoundness of mind or intoxication is unable to understand the nature and consequences of that to which he gives his consent, or consent of child unless the contrary appears from the context, if the consent is given by a person who is under 12 years of age। कि अगर कोई बच्चे की जानिब से खौफ या फिर जिस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है उसकी जानिब से भी खौफ या फिर गलत बयानी की जानिब के गलत बयानी में कोई इजाज़त दी गई है तो वो इजाज़त नहीं रहेगी। उसके अलावा
اگر کسی بھی شخص کی جانب سے اس خوف میں اجازت دی جا رہی ہے، رضامندی اپنی دکھائی جا رہی ہے کہ اس کو خطرہ ہے کہ اگر اس کی رضامندی نہیں ہوگی تو اس کو جانی یا مالی یا کوئی بھی زخم نقصان ہو سکتا ہے، یا پھر اس کو اندھیرے میں رکھ کر اجازت لی جاتی ہے، تو وہ جو رضامندی یا جو اجازت طلب کی گئی ہے وہ جرم ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں اور سیکشن 91 کے متعلق دیکھتے ہیں کہ ایکسکلیوشن آف ایکٹس وچ آر آفینسز انڈیپینڈنٹلی آف ہارم کاسٹ۔ ایکسکلیوشن آف ایکٹس وچ آر آفینسز، ایسے جرائم جو کہ جن میں نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ جس میں نقصان ہونے کا خطرہ ہے تو وہ عمل جرم ہو جائیں گے۔ The exceptions in section 87, 88, 89 do not extend to the acts which are offences independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given۔ کہ کسی شخص کی جانب سے اگر کوئی جان بوجھ کر خطرے کا اندیشہ ہے یا نقصان ہے تو اجازت دی جاتی ہے، تو اس صورت میں سیکشن 87، 88 یا پھر 89 کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ اس پر مثالیں دے کر میں آپ کو اور بہتر طریقے سے سمجھاؤں، حالانکہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بالکل بہتر طریقہ ہے اور سمجھ میں آنی چاہیے، ایسی کوئی مشکل نہیں ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو دوسرے بھی مثال دے کر اس کو زیادہ کلیئر کروں، یا کنفیوژن یا کوشچن آپ پوچھنا چاہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی بتائیں۔ تو اس ویڈیو کو یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں اور ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیوز، یہ کورس کیسی لگ رہی ہے۔ اگر آپ کو زیادہ اس میں بہتری کی گنجائش نظر آ رہی ہے تو مجھے لازمی بتائیں تاکہ میں اس کو زیادہ بہتر سے بہتر کر سکوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ قانون پر خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی تاکید کریں تاکہ ہم بہتر سے بہترین قوم بن سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔